احترام میرے عزیز بزرگوں دوستوں کو اور تمام وہ سامعین اور ناظرین جو اس وقت ہمارے اس خانقاہ کے پروگرام کو آن لائن دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، آپ سب کو آپ کی خدمت میں بہت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 10 محرم کی شب ہے، 10ویں شب جسے کہتے ہیں، عاشورہ شب کہتے ہیں، عاشورہ مانے 10واں۔ تاریخ کے اندر 10 محرم بہت اہم دن گزرے ہیں۔ سن 61 ہجری سے پہلے بہت سارے انبیاء کرام کے واقعات بھی اسی 10 تاریخ کو وقوع پذیر ہوئے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے نجات دی فرعون سے، جب وہ پانی پھاڑ کر دریا کا پار کر گئے تھے اور فرعونی سارے غرق ہو گئے تھے، وہ دن بھی 10 محرم تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو پار لگی تھی پہاڑ جودی پر 6 مہینے پانی میں رہنے کے بعد، تو جس دن وہ کشتی جودی پہاڑ عراق کے اندر یا عراق اور ترکی کے بارڈر پر جو پہاڑ ہے اس میں جا کر رکی ہے، وہ دن بھی تاریخ بھی 10 محرم ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ سے کچھ عرصے کے بعد باہر تشریف لائے تھے، وہ بھی 10 محرم تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو شفا کاملہ عطا فرمائی ان کے اس مرض سے، وہ بھی 10 محرم کا دن۔ اس لحاظ سے ہمارے تاریخ اسلام کے اندر، تاریخ انبیاء کے اندر بہت سارے واقعات ہیں وقوع پذیر ہوئے، اور نبی کریم رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 10 عاشورے کا روزہ بھی رکھا اور اس کا اہتمام بھی کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پاک پہنچے تھے تو یہاں پر یہود کو دیکھا کہ وہ 10 محرم کا روزہ رکھا، تو آپ نے پوچھا، اس کا تو واقعہ نہیں ہوتا نا کربلا والا، تو آپ نے پوچھا یہودیوں علماء سے کہ آپ کس بات کے لیے رکھتے ہیں؟ ہم فرمایا کہ اس دن ہمارے موسیٰ علیہ السلام کی امت کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی تھی، اس کے شکرانے میں ہم یہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ ہمارے بڑے بھائی، ہمارے بھائی ہیں وہ، اور ہم میں زیادہ حق ہے، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 عاشورہ کا روزہ خود بھی رکھا اور امت کو رکھنے کی تلقین بھی فرمائی۔ یہ حضور کی حیات میں ہوتا رہا۔ پھر 60 ہجری تک، یعنی 60 سال صحابہ کرام نے 10 عاشورہ کا جو روزہ رکھا ہے، وہ نسبت یہی تھی کہ حضور نے رکھا تھا۔ سن 61 ہجری کے اندر یہ واقعہ پیش آیا تھا جس کو واقعہ کربلا کہتے ہیں، اس کو مورخین جنگ کربلا بھی کہتے ہیں۔ تو تاریخ دان ہوتے ہیں، وہ چاہیں جو چاہے لکھ دیں۔ جنگ کا کوئی اس کے اندر سما نہیں تھا، کوئی منظر نہیں تھا، جنگ کی کوئی تیاری نہیں تھی، نہ ادھر سے نہ ادھر سے۔ تفصیل میں نہیں جا رہا، بہت سارے واقعات آپ نے سنے ہوئے ہیں۔ یہاں مقصود یہ ہے کہ واقعہ جو پیش آیا تھا سن 61 ہجری کی 10 تاریخ کو کربلا کے میدان میں، وہاں پر اس واقعے کے اندر، اس حالات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 72 رفقا کے ساتھ اس میدان میں، اس حق و باطل کے مارکے میں اپنا ہاتھ یزید کو نہیں دیا، یزید پر بیعت نہیں کی، اور 72 کے 72 نفوذ سوائے زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب کے سب وہاں پر شہید ہو گئے۔ یہ واقعہ ہے کربلا کا سن 61 ہجری۔ واقعہ بھی آپ نے بہت تفصیل سنا، اس میں بھی کچھ گفتگو کریں گے، لیکن مقصد بتانے کا یہ تھا کہ یہ اہل بیت کا، بلکہ کہیے کہ تمام اہل بیت، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سب سے سینئر پرسن تھے، صحابی تھے اس جماعت کے اندر۔ مسلم عقیل کے بیٹے بھی تھے، اس میں
عقیل بن طالب کے بیٹے بھی تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اور ازواج مطہرہ سے بیٹے ہوئے تھے وہ بھی اس میں شامل تھے، امام حسین کی اولاد بھی تھی، یعنی بالکل خونی جسے کہتے ہیں نا قافلہ تھا، سب کے سب آپس میں خونی رشتے دار تھے، سگے. یہ واقعہ اہل بیت ایک طرف تھے اور دوسرے یزید کی جو فوجی تھے وہ دوسرے طرف. واقعے کو بھی آپ نے سنا ہوا ہے بہت تفصیل کے ساتھ. میں صرف اعلیٰ حضرت کے 2-3 باتیں بتاتا چلوں، اس کے بعد اصل چیز کی طرف موضوع پہ جاؤں. اعلیٰ فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب آپ ذکر شہادت حسین پڑھیں یا سنیں تو صرف ذکر شہادت حسین نہ ہو، کیونکہ یہ شعار ہمارا ہے. امام حسین سے پہلے ہمارے سیدنا عمر فاروق بھی شہید ہوئے، سیدنا عثمان غنی بھی شہید ہوئے، سیدنا مولا علی بھی شہید ہوئے، سیدنا حسن بھی شہید ہوئے، کبھی ان کی شہادت کہلاتی ہے. اور اصحاب بدر ہیں، شہدائے بدر ہیں، شہدائے حنین ہیں، شہدائے احد ہیں، اور پھر تمام اصحاب کرام. تو اعلیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جب ان کا ذکر ہے، بے شک امام حسین کی شہادت کا ذکر سننا باعث برکت ہے، مگر شعار وہ نہ ہو جو دوسروں نے کیا ہوا ہے کہ وہاں صرف امام حسین ذکر ہوتا ہے کہ اور نہیں ہوتا. یہاں پہلے خلفائے راشدین کا ذکر ہو، اصحاب رسول کا ذکر ہو، اس کے ساتھ ساتھ امام حسین کا بھی ذکر ہونا چاہیے. یہ ہماری الگ پہچان. ہم اہل سنت، ہمارا شعار ہے کہ صحابہ کرام بھی ہمارے لیے اتنے ہی عزیز تھے اہل بیت. اب میں یہاں آپ کو بتاؤں کہ اہل بیت اور صحابہ کہ کیا آپس میں تعلق بنتا ہے. پہلے قرآن کریم کی سورہ حدید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کر رہا ہوں. اس سے بتانا مقصود یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان اصحاب رسول کی کیا منزلت بتائی ہے. اصحاب رسول اور صحابی رسول کون ہوتا ہے؟ جس نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لمحے زیارت کی ہو اور ایمان کی حالت میں وصال ہوا، وہ صحابی رسول ہے. اور اس کا درجہ دنیا کے تمام ولایت کے جتنے اعلیٰ مقام ہے، اس سے اعلیٰ مقام اس صحابی کا ہے. یہ اہل سنت کا حضور کی حدیث روشنی میں عقیدہ ہے. اللہ رب اصحاب رسول میں 2 گروہ کی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم. ایک وہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، یعنی 8 ہجری سے پہلے جتنے بھی اصحاب رسول ایمان لائے ان کا مقام و مرتبہ، اور پھر ان کا مقام مرتبہ جو فتح مکہ کے بعد حضور کی حیات تک، ظاہری بات اس بات مساوی کو بنے گا نہیں، ان کا مقام. دونوں گروہ کا قرآن نے بیان کیا ہے. ایک بات پھر یاد رکھیے، جن کو ہم اہل بیت کہتے ہیں، اہل بیت سے مراد ہوتی ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اہلیہ مبارکہ اہل میں شامل ہیں. اہل بیت جب کہا جائے گا وہ اس میں شامل ہے. پھر جو پنجتن پاک کہا جاتا ہے، ہمیں بھی برا کروا ہے. پنجتن پاک میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اہل بیت کے 4 اہم ترین رکن ہے. حضور کو ملا کر یہ پنجتن پاک بنتے ہیں. یہ چاروں کے چاروں صحابی رسول بھی ہیں، بلکہ پہلے صحابی ہیں، کیونکہ مقام تو صحابیت کا ہے، اہل بیت کا نہیں ہے. اہل بیت تو نسبت ہے. اہل بیت ہونے میں یہ کہ خونی رشتہ ہے ان کا حضور سے، لیکن مقام جو ملا خونی سے کے تو اور بھی تھے، لیکن مقام کیوں نہیں ملا کہ وہ ایمان نہیں لائے. جو ایمان نہیں لائے وہ مومن نہیں کہلائے، وہ صحابی نہیں کہلائے. لیکن جو ایمان لے آئے، حضور کی جیسے ایمان لے آئے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
صحابی رسول ہو گئے. حضرت عباس ایمان لے آئے, صحابی رسول ہو گئے. بھائی علی ایمان لے آئے, وہ صحابی ہو گئے. تو یہ چاروں جو میں نے لیے نام, یہ اہل بیت کے سب سے اہم ترین رکن ہے نا, کیونکہ ان صحیح سلسلہ چلتا ہے اہل بیت. یہ چاروں اول صحابی. نور اللہ نور یہ ہے کہ یہ صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ حضور کے ساتھ خونی رشتے میں بھی منسلک ہیں. یہ ان کا اعزاز ہے جو کسی اور کو نہیں مل سکتا. کسی صحابی کو نہیں ملے گا اہل بیت میں, اس لیے خونی رشتہ نہیں. لیکن مقام صحابیت کیا ہے, قرآن بتائے. قرآن کہتا ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. تم میں برابر نہیں وہ جنہوں نے فتح مکہ سے قبل خرچ کیا اور جہاد کیا. ابھی خطاب کس ہو رہا ہے, صحابہ کرام سے ہو رہا ہے. وہ جو قبل فتح آئے ایمان لائے اور جو بعد میں لائے, تم میں برابر نہیں وہ جنہوں نے فتح مکہ سے قبل خرچ کیا اور جہاد کیا. یہ ان کے برابر نہیں ہیں بلکہ ان سے افضل ہیں جو بعد ایمان لائے. جو بعد ایمان لائے ان سے کہا جا رہا ہے تمہارے برابر نہیں. اور یہ چاروں اس میں شامل ہیں اول میں. یہ چاروں اول میں شامل ہے. فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے سب کے سب. یہ بات اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ حسنا. وہ مرتبے میں ان سے بڑے ہیں جنہوں نے بعد فتح کے خرچ اور جہاد کیے. فتح مکہ سے پہلے جہاد کرنے والے فتح مکہ کے بعد جہاد کرنے والوں سے افضل. فتح مکہ سے پہلے اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والے بعد میں خرچ کرنے والے افضل ہیں. بعد والے والوں سے افضل ہیں. اس نے فرمایا فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے خرچ کیا نا, اگر انہوں نے آدھا کلو جو اللہ کے راہ خرچ کیا ہے, اور اگر بعد والوں نے 2 سونے کے عہد کے برابر بھی اگر خرچ کرنے وہ برابر نہیں ہو. یہ مقام ہے ان کی, یہ مقام ہے ان کا اولیت کے اندر. کہاں آدھا کلو جاؤ اور کہاں احد کا پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. اتنا بڑا فرق. تو یہ مقام بتائے. پھر تمام صحابہ کے لیے قرآن نے پھر ایک اور جملہ کہہ دیا, یعنی اب کیونکہ ایک دوسرے فضیلت حاصل ہے, انبیاء کو بھی حاصل ہے, ہمارے حضور کو سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے, امتوں کو حاصل ہے ایک دوسرے کو فضیلت. لیکن امت محمد صبح کو تمام امتوں کو فضیلت حاصل ہے. ان امتوں میں سب سے اوپر صحابہ کرام ہیں. ان صحابہ کرام میں سب سے اوپر فتح مکہ سے قبل والے صحابہ کرام جن کا کوئی ثانی نہیں, اور ان میں چاروں اہل بیت شامل. ان میں چاروں اہل بیت شامل. اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. ہر صحابی رسول سے اللہ نے قرآن میں یہ بتا دیا کہ اے محبوب ہم تمہارے ہر صحابی سے راضی ہیں کیونکہ ہر صحابی ہم سے بھی راضی ہے. رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. اللہ نے اپنا اظہار فرمایا. کیا بتانے جا رہا ہے کہ تمام صحابہ کرام جو ہیں وہ سب مجھ سے راضی ہے. جو مجھ سے راضی ہے اسی کو تو جنت دوں گا, اسی کو جنت دوں گا. تو اللہ فرما رہا ہے یہاں پر ان سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا. رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. یہاں یہ بات بھی ہوگی. اس کی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئی. حضور نبی کے طرف فرمایا کہ میرے جتنے بھی صحابہ کرام ہیں اس میں مولا علی بھی شامل ہیں, حسن حسین بھی شامل ہیں. جو اہل بیت کے مخالفین ہیں نا ان میں خارجی ہیں, ناصبی ہیں. خارجی وہ مولا علی نے ان کو اپنے صفوں سے نکال دیا. ناصبی وہ ہیں جو امیر معاویہ کو بہت اونچا کرتے ہیں, مولا علی کو نیچے گراتے ہیں معاذ اللہ. یہ سارے بد مذہب جو بھی تفریق کرے گا صحابہ کے درمیان
کمی بیشی کرے گا یا کوئی خدا نہ خاصا کوئی ان کے شان میں گستاخی کرتا ہے کفر کا خطبہ نہیں لگتا، لیکن بد مذہب ہے، بد مذہب ہے، بد مذہب ہے۔ ہاں کفر کا خطبہ لگتا ہے اگر شیخین میں سے کسی ایک پر بھی اسے لانتا ہے۔ یہ ہمارے اسلاف کا عقیدہ ہے۔ ابو بکر صدیق کی خلافت انکار کرے، سیدنا عمر کی خلافت انکار کرے یا ان دونوں کی شان میں گستاخی ایسی کرے تو وہ دائر اسلام سے خارج قرار پاتا ہے، وہ بد مذہب نہیں، یہ سے نکال دیتے۔ اب اگر وہ بعد میں ایک اوپر نیچے کرے معاملات کو، وہ بد مذہب، اس سے بھی دور رہا جائے۔ بد مذہب آپ کا نہیں ہوتا۔ بد مذہب کے معنی یہ کہ مذہب اس کا خراب ہے، تو جب آپ اس کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ خراب ہی ہوں گے۔ صحبت تعلق نہ تعلق۔ تو حضور نے فرمایا جتنے بھی میرے صحابہ ہیں نظم کی طرح ہیں، ستاروں کی طرح ہے، اور پہلے ستارے کی سمت کے ساتھ انسان اپنی منزل پہ جاتا تھا۔ پہلے کوئی اور تو تھا نہیں، کوئی تو 9 منٹ تھا ہمارے پاس، کوئی چیز نہیں تھی، تو کیا ستارے ادھر جانا ہے، ادھر جانا ہے، ادھر جانا ہے۔ ستارے تعین کر دیتے آپ کی منزل مقصود کا۔ حضور نے فرمایا کہ جتنے بھی تارے ہیں یہ میرے صحابہ کرام ہیں، تمہیں کسی کی پیروی کا موقع ملے اس کے پیچھے جانا، کیونکہ اس کا راستہ جنت کا راستہ۔ اس لیے ہر صحابی جنتی جنتی جنتی، اس لیے ہر صحابی بشمول سیدنا میرے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور پھر ہمارے اہل سنت کا 14 برس سے یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ چاروں خلفاء کی جو ترتیب ہے یہی ان کی منزلت ہے۔ سیدنا عمر کو سیدنا ابو صدیق کو فضیلت حاصل نہیں ہے، سیدنا عثمان غنی کو سیدنا عمر کو فضیلت حاصل نہیں ہے، مولا علی کو ان تین کو فضیلت حاصل نہیں ہے۔ اب یہ فضیلتیں اگر کوئی بدلتا ہے وہ تفضیلی کہلاتا ہے۔ سن رہے نا تفضیلی؟ تو تفضیلی وہ ہوتا ہے جو فضیلت دیتا ہے مولا علی کو ان تین میں یا کسی ایک کو، وہ تفضیلی کہلاتا ہے۔ وہی بد مذہب ہے، وہی بد مذہب ہے۔ پھر تفضیلیت پہ کرتے کرتے اتنے آگے نکل جاتے ہیں کہ دوسری گستاخی کرنے لگتے ہیں۔ جب گستاخی ابو صدیق کی اگر ہو گئی اور سیدنا عمر کی ہو گئی تو اسلام سے خارج، پھر تفضیلی بھی نہیں رہے گا، پھر وہ خارج کر دیا جائے۔ یہ ہمارے اسلاف کا عقیدہ رہا ہے، یہی وہ عقیدہ ہے جو اسلاف عقیدہ ہمیں سیدنا اعلی حضرت نے اس زمانے میں دیا ہے۔ اب اگر کوئی اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت کہتا ہے یا کہلواتا ہے، اس پر فرض عین ہے۔ یہ اس زمانے کا سب سے بڑا عالم امام احمد رضا ہے، اگر اس کی بات نہیں مانی تو نے کسی کی بات نہیں مانی۔ یا تو انکار کرو تو ہم نہیں مانتے احمد صاحب کو، کیونکہ تعلیمات کو نہیں مانتے، انکار کرو تو بات ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر مانتے ہو تو پھر ان کا عقیدہ یہی ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جو چاروں فضیلت والے اپنی ترتیب میں ہیں۔ تو اسی لیے انہوں نے خود ایک شعر میں بھی بات کہہ دی، مکمل کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ۔ ناؤ حضور فرمایا کہ میرے جو اہل بیت ہے اس کی مثال جو ہے وہ کشتی نوح کی۔ حضرت نوح علیہ السلام میں کشتی میں جو سوار ہوا اسی نے نجات پائی تھی۔ وہ اتنی بڑی قوم تھی، صرف 80 افراد اور بعض باتیں 72 افراد آتا ہے، یہاں بھی 72 کا لفظ آتا ہے کہ 72 افراد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوئے تھے، تو باقی نہیں ہوئے، وہ نجات پا گئے، وہ نجات پا گئے۔ اب حضور فرمایا کہ میری اہل بیت جو ہیں ان کی مثال ایسی، اب اگر تم ان سے محبت کرو گے تو نجات پا جاؤ، ان سے بغض رکھو گے تو مجھ سے بغض رکھو گے، جو مجھ سے بغض رکھے گا وہ اللہ سے بغض رکھے گا، جو اللہ سے بغض رکھے گا اس کو وسیلہ۔ تو اب یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں اصحاب کے لیے بتا دیا کہ یہ نجم ہے، اہل بیت بتا دیا کہ ناؤ ہے۔ نہ نجم
اگر آپ کشتی میں بیٹھ کر بغیر کسی سلک کے کہیں جائیں گے تو گر جائیں گے، نہیں گر جائیں گے؟ ناؤ میں سوار ہونے کے باوجود بھی آپ کو یہ چاہیے ہوگا کہ ناؤ اس سم جائے جو جنت کا راستہ ہے، تو تمہیں نجم دیکھنا پڑے گا۔ وہ سارے کے سارے صحابہ ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سارے کے سارے صحابہ، سبحان اللہ، بے شک۔ تو ناؤ میں بیٹھنے کے بعد بھی افضل جن کو فضیلت حاصل ہے ان کی طرف دیکھنا ہوگا، ان سے رہنمائی لینی ہوگی۔ ان کی راہ جنت کی راہ ہے تو تمہاری راہ بھی جنت کی راہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک بات تو یہ قرآن کریم میں نے آیت بتائی آپ کو، اس کے بعد جو میں نے ابتدا میں آیت پڑھی تھی جس کا میں نے موضوع بھی آپ کو دیا تھا کہ تطہیر اہل بیت، بیت رسول اللہ بزبانی کلام اللہ۔ کلام آپ نے سنا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ کلام اللہ ہے، بے شک، بے شک، یہ کلام اللہ ہے۔ اور کس کے لیے ہے؟ اہل بیت رسول کے لیے۔ کیا ہے؟ اللہ فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تو یہی چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان یرید اللہ یعنی اللہ کی چاہت بتا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی چاہت بتا رہا ہے۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں، اہل بیت، کہ تم سے ہر ناپاکی ظاہراً اور باطناً دور کر، نہ ظاہر کی کوئی رہے نہ باطن کی کوئی رہے، دونوں ناپاکیاں دور کر دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کرے۔ سبحان اللہ، یار اللہ کی چاہت سبحان اللہ، سبحان کیا ہے کہ اہل بیت یعنی یہ چاروں افراد، یہ چاروں جو صحابی بھی ہیں، اللہ، جو صحابی بھی ہیں، اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان سے ناپاکی دور کر دے، ظاہراً بھی باطناً بھی۔ جب باطناً دور ہوئی ہے تبھی تو امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ سے سلسلہ بیعت چل رہا ہے روحانی۔ سبحان اللہ، خلافت راشدہ تک ملکیت اور شریعت ایک ساتھ تھی، وہ خلافت کہلائی۔ ملکیت یعنی جو ریاست ہے اس کی معاملات اور شریعت کے یہ ایک ہی کے پاس وہ موجود تھے۔ ابو صدیق کے پاس بھی، سید عمر کے پاس بھی، سید عثمان غنی کے پاس بھی، امام علی کے پاس بھی اور امام حسن کے پاس بھی۔ جب یہ بیٹھے تھے خلافت پر تو خلافت کے لیے ملکیت کی بیعت بھی ہوتی تھی اور شریعت کی بیعت بھی ہوتی تھی۔ جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کے میر معاویہ کے ساتھ معاملہ طے ہو گیا، اس وقت 30 سال مکمل ہو گئے حضور کے ارشاد مطابق، تو فرمایا کہ 30 سال خلافت رہے گی بس، بے شک، اس کے بعد ملوکیت آتی ہے۔ یہ بھی حضور کے حدیث میں اشارے واضح ملتے ہیں۔ سبحان یہ خلافت لہذا 30 سال کیسے مکمل ہوتے ہیں؟ جب 6 مہینے حضرت حسن کے بھی شامل کر لیے جائیں، اور پھر ان کا یہ بھی ارشاد کہ میرا حسن 2 بڑے گروہوں کے اندر صلح کرائے گا۔ بڑی ساری حدیثیں ہیں، بے شک، من گھڑت حدیثیں بتاؤں آپ کو۔ اعلی حضرت نے تحقیق کے بعد یہ بتایا کہ 1-2 نہیں، رافضیوں نے 3 لاکھ حدیثیں بنائی ہیں، 3 لاکھ شان امیر المومنین اور شان اہل بیت کے، 3 لاکھ۔ جی، اور اعلی حضرت ایک ایک کی تحقیق جانتے ہیں، سبحان اللہ، لیکن یہ وضع کی ہوئی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اہل بیت کے وہ فضیلت بیان کی جائے جو میرے زبان مصطفیٰ سے نکلی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ، اور اس زبان مصطفیٰ سے نکلے ہوئے کو ہمارے اکابر صحابہ نے بیان کیا ہے، تابعین نے بیان کیا، خود اہل بیت نے بیان کیا۔ سبحان اللہ، تو ناسبیوں نے، رافضیوں نے 3 لاکھ حدیثیں وضع کی ہیں، اللہ، عالم کی تحقیق ہے۔ لیکن وہی بات ہے، جھوٹ جب بہت کثرت سے بولا جاتا ہے تو عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہی سچ ہے۔ اسی لیے حضرت فرماتے ہیں محرم کے زمانے میں نہ آپ کالا کپڑا پہنے، بے شک، نہ لال پہنے، نہ ہرا پہنے،
نہ آپ صرف شہادت حسین بیان کریں بلکہ جب آپ بیان کریں تو تمام خلفاء کا ذکر ہو. اور بات یہ ہے کہ افضل ذکر کیا ہے یہ بتا دیں. افضل الذکر حضور نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ. تو جب ذکر کرو تو سب سے پہلے اللہ کا ذکر ہونا چاہیے, رسول کا ذکر ہونا چاہیے, صحابہ کا ذکر ہونا چاہیے, بعد میں اہل بیت ہونا چاہیے. یہ ترتیب, یہ ترتیب ہے. امام حسین کا ذکر ہوگا اپنی جگہ پر, لیکن پھر وہ روایات جو اہل سنت کے اندر روایت ملتی ہیں صرف وہ بیان کی جائیں گی. خود ہمارے اہل سنت کے جو واعظین ہیں نا, اللہ نے کہاں کہاں کیا کہ بیان کرا, وہ دیکھتے بھی نہیں ہے کہ یہ وضع کرتا ہے یہ کیا ہے. واقع کربلا کی تفصیلات کسی کو نہیں معلوم.